السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ میں ہوں محمد معین زمان ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، کیا ملزم کو پروبیشن پر رکھنے سے ملازمت اور الیکشن کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہوگی یا نہیں؟ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجیے گا، شکریہ۔ اس لاء کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے، کچھ لوگ جو فرسٹ اوفینڈر ہوتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی جرم نہیں کیا ہے یا نیچر آف اوفینس ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ جیل سسٹم میں بہت سی خامیاں موجود ہیں۔ اگر کوئی فرسٹ اوفینڈر ہوتا ہے وہ جیل میں سزا کاٹنے کے لیے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی عادی مجرم کی ہیبٹس ڈیولپ ہو جائیں۔ سیکشن 4 پروبیشن آف اوفینڈر آرڈیننس 1960 کنڈیشنل ڈسچارج کو ڈیل کرتا ہے۔ اس میں اوفینس کی سزا 2 سال یا اس سے کم ہوتی ہے۔ اس کے لیے اوفینڈر کو پروبیشن آفیسر کے ہینڈ اوور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ پروبیشن آفیسر موسٹلی ڈسٹرکٹ لیول پر تعینات ہوتے ہیں، وہ تحصیل لیول پر ہفتے میں یا 1 ماہ میں 1-2 بار جاتے ہیں۔ چونکہ کنڈیشنل ڈسچارج میں پروبیشن آفیسر کے ہینڈ اوور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا تحصیل لیول پر عدالت اور وکلاء کو انسسٹ کرنا چاہیے کہ اوفینڈر کو شیورٹی بانڈ پر چھوڑ دیں۔ سیکشن 5 پروبیشن آف اوفینڈر آرڈیننس 1960 کے تحت عورتوں کو ڈیتھ سنٹینس کے علاوہ باقی تمام اوفینس میں پروبیشن پر بھیج دیا جاتا ہے، اور مرد کو چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 PPC اور اس کے علاوہ ایسے اوفینس جن کی سزا لائف امپریزنمنٹ اور ڈیتھ سنٹینس کے علاوہ ہو، باقی تمام اوفینس میں پروبیشن پر بھیج دیا جاتا ہے۔ سیکشن 11 پروبیشن آف اوفینڈر آرڈیننس کہتا ہے کہ پروبیشن از ناٹ اے کنوکشن، یعنی پروبیشن کوئی سزا نہیں ہے بلکہ فرسٹ اوفینڈر کے لیے آزمائش ہے۔ ڈیئر ویورز، اب ہم اپنے اس ٹاپک کو مختلف کیس لاز کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ کیس لا ہے 2008 SCMR 751 ممتاز علی اینڈ ادرس ورسز ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اینڈ ادرس۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ اس تسلیم شدہ موقف کے پیش نظر کے پٹیشنر کے خلاف شکایت کرنے والے کا 12 سال پرانا واقعہ ہونے سے پہلے کا کلیئر ریکارڈ تھا جب وہ نابالغ تھا، جس کے لیے اسے ایک اچھا شہری بننے کے قابل بنانے کے لیے پروبیشن کے تحت رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ ریکارڈ پر موجود ہے کہ اسے پکڑنے کا جواز پیش کیا جائے، بصورت دیگر اسے غور و فکر کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ ایک اور کیس لا ہے 1998 SCMR 765 انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب لاہور اینڈ ادرس ورسز محمود اکرام۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ اوپر زیر بحث قانون کے اصول پر غور کرنے پر ہم اس بات پر ہولڈ محسوس کرتے ہیں کہ سیکشن 11(2) پروبیشن آف اوفینڈر آرڈیننس 1960 کے تحت اوفینڈر کو سوسائٹی میں سزا کے بدعنوان داغ کے بغیر بحالی کا موقع ملتا ہے، بشرطیہ کہ یہ جرم ثابت نہ ہو۔ بار بار اور اچھے اخلاق اور امن کے لیے اس کے ذریعے پیش کردہ بانڈ کی شرائط مقررہ مدت تک قابل احترام ہیں۔ اس کے باوجود مذکورہ قانون کے تحت دستیاب فائدے کے لیے بغیر کسی تعصب کے گورنمنٹ سرونٹ کی صورت میں ڈپارٹمنٹل اتھارٹی کو شروع کرنے سے روکا نہیں جاتا۔ ڈیئر ویورز، ایک اور کیس لا ہے 2002 CLC 1925 نصراللہ اینڈ ادرس ورسز حاجی عثمان غنی اینڈ 5 ادرس۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مدعا علیہ نمبر 2 کو سزا سنائی گئی تھی اور اسے دفعہ 13 کے تحت 1000 روپے جرمانے کے ساتھ 3 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسپیشل جج کی عدالت کی جانب سے 5 سال کی مدت نہیں گزری تھی کہ اس شارٹ اور سمپل وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ٹرائل کورٹ کی سزا سنانے کے بعد اسے پروبیشن آفیسر کی نگرانی میں رکھا۔ دوسرے لفظوں میں اسے پروبیشن پر رہا کر دیا گیا۔ سیکشن 11(2) پروبیشن آف اوفینڈر آرڈیننس کہتا ہے کہ سیکشن کسی ایسے مجرم کی سزا جو مناسب نصیحت کے بعد ڈسچارج ہو، مشروط طور پر جیسے پروبیشن پر رکھا گیا ہو، کسی بھی صورت میں کسی ایسے قانون کے مقصد کے لیے نظر انداز نہیں کیا جائے گا جو کسی کی ڈسکوالیفیکیشن کو نافذ کرتا ہو۔ کنوکٹڈ پرسن یا اتھارٹیز یا کسی ایسی ڈسکوالیفیکیشن یا ڈس ایبلٹی کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ قانون کے اس پروویژن سے ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے اور وہ درست طریقے سے الیکشن لڑ سکتا ہے۔ ڈیئر ویورز، ایک اور کیس لا ہے 2007 PCR LJ 306
ذوالفقار عباس ورسز دی اسٹیٹ، اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ سیکشن 11 آف دی آرڈیننس کسی ایسے جرم کی سزا سے منسلک ڈسکوالیفیکیشن کو ریموو کر کے بحالی کی اس ریہیبلیٹیو کنسرن کو نافذ کرتا ہے، جیسے سیکشن 4 اور سیکشن 5 آف دی آرڈیننس کے تحت رہا کیا گیا ہو۔ یہ پروویژنز انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ مجرم کی ریہیبلیٹیشن اور ریفارمیشن میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تاہم سیکشن 11 کی پروویژن یہ واضح کرتی ہے کہ اس شرط کا فائدہ اس شخص تک نہیں بڑھایا جا سکتا جسے پروبیشن پر رہائی کے بعد اصل جرم کی سزا سنائی گئی ہو۔ ڈیئر ویورز، ہم نے اوپر جتنی بھی ڈسکشن کی ہے اور ریلیونٹ کیس لاز کا حوالہ دیا ہے، اس سے ہم یہی کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ کنڈیشنل ڈسچارج اور پروبیشن کی صورت میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔